أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم ابواب البر نیکی کے کام اور نیکی کے اعمال کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی احکام بتلاتے ہیں، اعمال بتلاتے ہیں، اور ابھی 1-2 دن پہلے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر میں 14 جگہوں کے اندر میں یسألونک کے ذریعہ سے سوال ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک تھا جو اس سے پہلے عرض کیا گیا، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا خرچ کریں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کے اندر میں لڑنا کیسا ہے۔ اس کے بعد میں پھر یہاں پر ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل کہہ دو فیہما، ان دونوں کے اندر میں، شراب کے اندر میں اور جوئے کے اندر میں، اثم کبیر، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ یعنی شراب اور جوئے کا گناہ اکبر من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے بہت بڑا ہے ان دونوں کا گناہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو کہ جو بچ جاوے وہ خرچ کر ڈالیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آیاتوں کو بیان فرماتے ہیں، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں کے اندر میں غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ تو یہاں پر شراب اور جوا، ان دونوں کے بارے میں سوال ہے۔ خمر، انگور سے جو شراب بنتی ہے اس کو کہتے ہیں، میسر سٹا اور جوئے کو کہتے ہیں۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ ایام جاہلیت کے اندر یعنی اسلام کے آنے سے پہلے یہ دونوں چیزیں عام تھی عربوں کے اندر میں، شراب بھی عام تھی اور جوا بھی عام تھا۔ بہت سی ایسی چیزیں کہ جو آئندہ زمانے کے اندر شریعت کے اندر میں حرام ہونے والی تھی، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ شراب کی حرمت اور شراب کا حرام ہونے تو بعد میں نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جوا نہیں کھیلا۔ کچھ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے بھی کبھی شراب نہیں پی اور جوا نہیں کھیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام ہیں کہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، پھر بھی جو ہے انہوں نے اس کو پیا نہیں۔ شراب کی حرمت جو آئی یہ دھیرے دھیرے آئی، 3 طبقات کے اندر میں آئی، 3 مرتبہ میں ہو کر کے آئی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، کہہ دو، فیہما اثم کبیر، ان دونوں کے اندر میں، شراب اور جوئے کے اندر میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے اس کے اندر میں فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے ان دونوں کے نفع سے اور فائدے سے بہت بڑا ہے، گناہ بہت بڑا ہے۔ یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بیان فرمایا، ایک دم سے حرام نہیں فرمائی۔ حضرت یہ پہلے آیت نازل ہوئی لوگوں کے سوال کرنے کے اوپر میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ شراب اور جوا جو ہے اس سے آدمی کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، فائدے بہت کم ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ منع ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما اکبر من نفعہما۔ یہ پہلا طبقہ ہوا۔ دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے مالدار صحابی تھے۔ ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی جو ملکت اور وراثت جو تقسیم کی گئی، ایک بیوی کو 80,000 درہم ملے تھے، ایک بیوی کو 80,000 درہم ملے تھے، اور بیوی 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، مرد کی ملکت کا 8واں حصہ ملتا ہے۔ تو 8واں حصہ، 8ویں حصے کے اندر میں پھر تحقیق کرنے کے بعد میں پتہ چلا کہ ان کی 4 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی کو 80,000 درہم ملے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ 80,000 درہم 4 عورتوں کے لیے، یعنی 8 یا 24، 2,40,000 یہ 4 بیویوں کے لیے گیا، اور یہ 8واں حصہ ہے۔ پھر اس کو 8 کے اندر میں ضرب دیں گے تو ان کی ملکت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بڑے مالدار صحابی تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شراب کے بارے میں صرف اتنا آیا تھا کہ اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، اس کے اندر میں گناہ بھی ہے، زیادہ تر اس سے فائدہ ہوتا نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں صحابہ کرام کی دعوت ہوئی۔ دعوت کے بعد شراب نوشی کا دور ہوا، شراب پینے کا دور چلا، تو اس کے اندر میں جو ہے شراب بھی پی گئی۔ اس کے بعد میں یہ مغرب کی نماز سے پہلے یہ ہوا، اور ایک روایت کے مطابق کسی صحابی کا نام نہیں آتا کہ کسی صحابی نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ بعض روایتوں کے اندر میں آتا ہے کہ اس مجلس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز جو پڑھائی تو اس سے پہلے شراب پی ہوئی تھی، شراب کا نشہ بھی اترا نہیں تھا، تو سورہ کافرون جو ہے، قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کے اندر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کے اندر میں کچھ گڑبڑ کر دی۔ اس سورت کے اندر میں 6 آیتیں ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے بے ایمانو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا یا عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی
عبادت نہیں کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نہ عبادت کرنے والا ہوں ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، میرے لیے میرا دین مبارک۔ یہ 6 آیتیں ہیں۔ اس کے اندر میں ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، مغرب کی نماز، نصب ابھی اترا ہوا نہیں تھا تو گڑبڑ کر دی، لا اعبد ما تعبدون کے اندر میں اعبد ما تعبدون کر دیا، ولا انتم عابدون ما اعبد کی جگہ پر انتم عابدون ما اعبد کر دیا، یعنی نیگیٹو کا پازیٹیو اور پازیٹیو کا نیگیٹو کر دیا، مثبت کا منفی اور منفی کا مثبت کر دیا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم ولا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جانا، وانتم سکارى، اس حال کے اندر میں کہ تم نشے کی حالت کے اندر میں ہو۔ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر یہ حکم نازل فرمایا۔ تب ظاہر بات ہے کہ اگر شراب پیتا اور شراب پینے کے نتیجے میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک اگر نشہ باقی رہتا تو نماز سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے شراب پینے کو بند کر دیتے۔ اب یہ عصر اور مغرب کے درمیان کے اندر میں زیادہ وقت نہیں رہتا تو عصر کے بعد میں شراب پینا بند کر دیا کہ بھئی مغرب کی نماز پڑھنا ہے، پھر مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا ہے، اس کے اندر میں وقت زیادہ باقی نہیں رہتا تو مغرب کے بعد میں ابھی جو ہے شراب پینا بند کر دیا۔ 3 نمازیں ہیں، عشاء سے لے کر کے فجر، اور فجر سے لے کر کے ظہر، اور ظہر سے لے کر کے عصر، اس کے اندر میں کچھ وقت لمبا زیادہ رہتا ہے تو ایسے وقت کے اندر میں شراب پی لیتے تھے، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے شراب کا نشہ اتر جاتا تھا۔ یہ 2 مرتبہ کا ہوا۔ تیسری مرتبہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابہ میں سے ہیں اور انصاری صحابہ ہیں، ان کے یہاں بھی صحابہ کرام کی دعوت تھی، دعوت ہوئی، دعوت کے بعد شراب نوشی کا دور ہوا، شراب پی گئی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا، اشعار پڑھے، اشعار کا جو مجموعہ ہوتا ہے قصیدہ، یہ پڑھا، اور اس کے اندر میں انصاری صحابہ کرام کی برائی بیان کی، ہیجو جس کو کہتے ہیں، شعر شاعری کے اندر میں جو تعریف کریں اس کو مدح کہتے ہیں، اور جو برائی بیان کریں اس کو ہیجو کہتے ہیں۔ تو انصاری صحابہ کی ہیجو کی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ سن کر کے انصار صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نوجوان صحابی اٹھا اور اونٹ کی یہ جبڑے کی جو ہڈی ہے یہ اٹھائی، اور اٹھا کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر میں مار دیے، جھگڑے وغیرہ کی نوبت آ گئی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ایسا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، ربنا بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یہ ہمارے پروردگار ہمارے لیے شراب کے بارے کے اندر میں کوئی فائنل حکم بتا دے یا فائنل حکم نازل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ تیسرے نمبر پر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، انما الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوا، اور والمیسر سٹا، والازلام
یہ تھیلی کے اندر میں کچھ تیر رکھتے تھے بتوں کے نام کے اوپر میں، اور پھر کچھ کام کرنا ہوتا تھا تو وہ نکالتے تھے، اس میں سے ہاں آتا تو کرتے اور نہ آتا تو نہیں کرتے۔ یہ بتوں کے نام کے تیر تھے۔ تو یہ چار چیزوں کو ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ رجسن، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان، جوا کھیلنا، شراب پینا، سٹا کھیلنا اور یہ تیر نکالنا، یہ سب کے سب جو گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ فَاسْتَنِبُوا، اب یہ جو فَاسْتَنِبُوا کا جو لفظ ہے یہ فائنل حرمت کے لیے آ گیا، فائنل حرمت کے لیے آ گیا۔ علماء کرام نے صرف اس لفظ کی تفسیر کے اندر میں فَاسْتَنِبُوا، اس سے بچو، اس کی تفسیر کے اندر میں بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام تاجر تھے، ملک شام سے، یمن سے شراب لاتے تھے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر اور بیچتے تھے، تجارت، بڑی بڑی تجارتیں کرتے تھے۔ وہاں سے مال نکل چکا، یہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچنے والا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو سارا اپنا جو مال تھا وہ ضائع کر دیا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ شراب نوشی کا دور چل رہا تھا، مجلس کے اندر میں شراب پی جا رہی تھی، اور کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو، جوا کو، سٹے کو، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا، تو اسی وقت کے اندر میں اس نے پینے کو چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگوں کے گھروں کے اندر میں، مٹکوں کے اندر میں شراب بھری ہوئی تھی، اور پرانے زمانے کی جو شراب ہوتی تھی وہ قیمتی سمجھی جاتی تھی۔ جیسے یہ حکم آیا تو یہ شراب صحابہ کرام نے جو ہے پھینک دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بذات خود اس شراب کو پھینک دیا گیا۔ اس پر علماء کرام نے شراب کے کچھ فائدے لکھے ہوئے ہیں، فائدے ہیں تھوڑے سے، لیکن نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ خمر کا معنی ہے ڈھانپنا، الخمر، انما الخمر یسألونک عن الخمر، خمر کا معنی ہے ڈھانپنا، اور خمر شراب کو کہتے ہیں، عربی کے اندر میں اس کو کہتے ہیں کہ جو ڈھانپ لے، اور شراب کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انما یخامر العقل، یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آدمی جب پی لیتا ہے تو اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور یہ شراب کا نشہ جو غالب آ جاتا ہے، اور نشے کی حالت کے اندر میں نہ معلوم کیا سے کیا بول دیتا ہے، کفر کے کلمات، شرک کے کلمات، اور نہ معلوم طلاق کے کلمات بول دیتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ لفظ طلاق کا زبان سے بولنا ضروری ہے، بس کسی حال کے اندر میں بھی وہ بولے، اس کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اگر کچھ فائدے ہیں کہ آدمی کی کچھ بیماریوں کے لیے کام لگتا ہے، یا اس کو اس کے بدن کے موٹا پن کے لیے کام لگتا ہے، یہ معمولی فائدے ہیں، اس کے گناہ اور نقصان جو بہت زیادہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کہہ دو کہ ان دونوں کے اندر میں گناہ ہے بڑا، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کے گناہ ان دونوں کے فائدے سے زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اس پر آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو کہ اپنی ضرورت سے جو زائد بچے اس کو اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آیتوں کو بیان فرماتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں کے اندر میں غور و فکر کرو۔ اس کے بعد میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل، کہہ دو، اصلاح لہم خیر، ان کی خیر خواہی چاہنا یہ اچھا ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم یتیموں کو اپنے ساتھ کھانے پینے کے اندر میں ملا دو تو فَإِخْوَانُكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور کون فتنہ فساد مچانے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔
वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो जरूर भी जरूर तुमको मशक्कत के अंदर में मुब्तला कर देता, मशक्कत के अंदर में डाल देता। अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। इन्नल्लाह अजीजुन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जबरदस्त है, हकीमुन, बड़ा हिकमत वाला है। इसके अंदर में यतीमों के बारे में सवाल किया गया था। यतीमों का माल खाना ये हराम है। वतअकुलून तुराथ अकलन लम्मा वतुहिब्बून अल-माल हुब्बन जम्मा, इसके अंदर में भी, और ये इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, ये इसके अंदर में यतीमों के माल के खाने के बारे में आयत है कि यतीमों का माल खाना जो है हराम है, नाजायज है। अब ये जब आयत नाजिल हुई तो बहुत से सहाबा किराम की परवरिश के अंदर में, उनकी तरबियत और निगरानी के अंदर में यतीम लोग भी थे। अब जाहिर बात है कि अगर यतीमों को अपने साथ में उनके माल में से पका कर अगर साथ में खाते हैं तो यतीमों का माल खाना लाजिम आएगा। या अगर यतीमों का माल अलग से पकाते और यतीम खाते, उनमें से वो परवरिश करने वाले नहीं खाते, तो कभी ऐसा होता कि माल बच जाता, बिगड़ जाता। तो दोनों एतबार से जो है सहाबा किराम जो है यूं समझो कि शक और शुबे के अंदर में हो गए कि अब क्या करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहूलत नाजिल फरमाई कि यतीमों के माल की हिफाजत करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यतीमों के माल की हिफाजत करो, यतीमों का माल अपने माल के साथ मिलाओ और मिला करके पकाओ और खाओ। कभी इधर उधर थोड़ा बहुत हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला हिकमत वाला है और अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला है। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब किसकी नीयत यतीमों के माल की हिफाजत करना है और किसकी नीयत यतीमों के माल को बिगाड़ना है या यतीमों के माल को खाना है, ये अल्लाह तबारक व तआला जानता है। नीयतों के ऊपर में अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाते हैं। वयस्अलूनका अनिल यतामा, लोग आपसे सवाल करते हैं यतीमों के बारे में। यतीम के बारे में कल भी बताया था, पहले भी बताया था कि वो बच्चा के जिसके बाप का इंतकाल हो जाए और बच्चा नाबालिग हो, बालिग होने के बाद में कोई यतीम होता नहीं है। वला युत्मा बादल बुलूग, ये आया यतीम बालिग होने के बाद में नहीं, वरना हमारे तुम्हारे जैसा 75-80 साल का बुढ़ा भी कहेगा कि मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है। यतीम नाबालिग बच्चे को कहते हैं। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, कह दो कि इनके लिए खैर ख्वाही चाहना यही बेहतर है। वइन तुखालितूहुम, अगर तुम यतीमों को अपने साथ में मिला लेते हो तो फइख्वानुकुम, ये तुम्हारे भाई है, भाई भाई मिल करके खाओ। वल्लाहु यअलमुल मुफसिद मिनल मुस्लिह, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अंदर में यतीमों के माल को बिगाड़ने वाला कौन है और यतीमों के माल की खैरखाई करने वाला कौन है, अल्लाह तबारक व तआला जानता है। अल्लाह ताला मशक्कत में डालना चाहता नहीं है। वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो यतीमों के मामले के अंदर में भी तुमको मशक्कत में डाल देता, लेकिन अल्लाह ताला ने मशक्कत के अंदर में नहीं डाला। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जबरदस्त हिकमत वाला है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये है कुरान पाक की इसी सूरह बकरा की आखिरी रुकू के अंदर में आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इतना ही पाबंद बनाता है जितना इंसान कर सकता है, बंदे को इतना ही हुक्म देता है जितना बंदा कर सकता है। और जितने भी अहकाम हैं जो अभी सूरह बकरा के अंदर में कई दिनों से चलते और सूरह बकरा के आखिर तक ये अहकाम चलेंगे, और कुरान पाक के अंदर में जितने भी अहकाम 500 आयतें लिखा है उलमा किराम ने कि 500 आयतें ऐसी है कुरान पाक के अंदर में कि जिनसे अहकाम साबित हुए हैं और जिनसे अहकाम साबित होते हैं। ये जितने भी अहकाम हैं अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए हैं। किसी भी हुक्म के बारे में बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने वही अहकाम उतारे हैं जिनको बंदा कर सकता है। अल्लाह ताला जो न कर सकता हो बंदा उसका पाबंद बनाता नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आदमी जितना कर सकता है इतना ही अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है।
اور جتنے احکام اللہ نے دیے ہیں وہ ایسے کہ سارے احکام کو بندہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے ایک اور حکم ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اس کے بعد میں نکاح کا حکم ہے۔ آئندہ کل عرض کریں۔ نابالغ بچوں کو، یتیموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نابالغ بچہ اگر اس کے پاس میں مال نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، یا تجارت کا کوئی مال کچھ بھی نہیں ہے، تو دے سکتے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سید نہیں ہونا چاہیے، سعادت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔